رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ صلوات اللہ علیہ سب اس کے سلسلہ کرام کا آغاز قیمت رسول فاتحہ، قیمت رسول توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد حبیب جعفری نے سید محمد محمود جعفری کے لیے سر اور اس سے بہتر ایک مطلب آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی مجلس ترجمہ کی مناسبت سے سورہ ملک کی پہلی اور دوسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ عام طور پر جو خاص طور سے سورہ کی مجلس ہوتی ہے وہ بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے موت کا کھانا، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ مبادت اہل بیت وہ ہے کہ جو مردوں کو بھی زندہ کرتی ہے۔ آیہ مبارکہ کا ظاہری ترجمہ یہ ہے، بابرکت ہے وہ ذات کہ جو اس کائنات کا مالک ہے، جو جس کے ہاتھوں میں، جس کے قبضے میں یہ ملک ہے، پوری کائنات ہے، اور ہر شے کے اوپر وہی قادر ہے، اور وہی وہ ذات پاک ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ وہ لوگوں کو آزمائے کون اچھے اعمال انجام دیتا ہے۔ خدا کی وحدانیت کا کوئی کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، اس کو اپنا خالق مانے یا نہ مانے، مگر اس کو یہ ضرور ماننا ہے کہ ایک دن اس دنیا سے ہمیں جانا ہے۔ روزانہ جنازوں کو جاتے ہوئے دیکھنا یا روزانہ ویران جگہ کو آباد ہوئے مردوں سے دیکھنا، ماشاءاللہ اس ترقی یافتہ دور میں اس ملک میں تو خاص طور سے آپ کو ہر ہائی وے اور ہر روڈ کے اوپر جو ہے آپ کو قبرستان ملے گا، اور پرانی قبریں آپ کو ملیں گی، جس سے کم یہ اندازہ ہوگا نہ معلوم کب سے یہاں پر قبریں بنی ہوں گی۔ یا ہر ایک شخص دائرے کے پڑھنے اسکول تو جاتا ہی، تھوڑا بہت تو کوئی نہ کچھ ہسٹری اس کو پڑھنے کو ملتی ہی ہے۔ تو کم سے کم اگر ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں اور 200 سال سے زیادہ اس ملک کو پیدا ہو گیا، تو اس ملک کو کس نے پایا تھا؟ تو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ ابھی دنیا میں نہیں ہے۔ یا جتنے صدور کے نام کی چھٹیاں ہوا کرتی ہیں جی، ان کے ناموں کے اعتبار سے ان میں سے کوئی اس دنیا میں زندہ نہیں ہے، تو یہ تو یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں گئے اس دنیا کو چھوڑ۔ اسی اعتبار سے اگر کسی کو ہسٹری سے شغف ہے تو اتنا بھی پہچانتا ہو، ویسے بھی ہر میدان کے لحاظ سے اگر کوئی میدان کا کھلاڑی ہے تو وہی جانتا ہوگا کہ دنیا میں پہلوان کون کون گزرا ہے، تو اسے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ جو نام پائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دنیا میں نہیں ہے، نہ وہ پہلوانی رہی، نہ وہ طاقت رہی، نہ وہ جوانی رہی۔
جی اگر کوئی سیاستدار ہے تو اسے اتنا تو ضرور معلوم ہوگا کہ کلام بند ہو جائے. اس لیے کہ جب سے حکومتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو کوئی بھی حاکم وقت دنیا کے اندر نہیں رہا. سب کے سب پیوندے خواب ہو گئے, چلے گئے دنیا سے. بہرحال ہر ایک کو یقین ہے کہ جانا ہے اور یہاں. اللہ نے اس کے قدرت میں سب کچھ ہے. وہی خالق ہے, وہی رازق ہے, وہی مالک ہے. اس کی مرضی کے بغیر کائنات کا پتا بھی حرکت نہیں کرتا. ہر شے اس کے قبضے میں, اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا. جب اس نے خلق کیا ہے تو موت کا بھی حق اسی کا, وہی موت دے گا. لیکن اللہ خالق ضرور ہے, ذریعہ خلقت کسی اور کو بنایا ہے. بغیر ماں باپ کے دنیا میں نہیں آتے. جو آئے ہیں وہ آئے. وہ معجزہ پروردگار کا اپنی نشانیوں کو قائم کرنا تھا اور بتانا تھا. جو بغیر ماں باپ کے بھی آئے اور بغیر باپ کے بھی آئے, یہ اس کا اختیار ہے. لیکن عام طور پر جو اصول بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ماں باپ نہ ہو اس وقت تک کہ وجود جو ہے بقائے نسل انسانی نہیں ہے. تو ماں باپ کو ذریعہ بنایا. اگر وہ چاہتا ہے جیسے حضرت آدم کو بنایا ہے تو ویسے ہی سلسلہ بنا کر کے رکھتا, پتلے بنا کر کے رکھ دیتا, اور اس کے بعد ملائکہ کو حکم دیتا. مگر تب بھی ایک طریقے سے مان اللہ خدا ملائکہ کا محتاج ہوتا کہ مٹی بناؤ اور ڈھونڈو, یہ سب کام اللہ کا تھا نہیں. جبکہ اس کی مدح یہ ہے, اس کی تعریف یہ ہے کہ کون فیکون. ادھر اس نے چاہا ادھر مہاراج وجود میں آ گئی ہے. وہ محتاج نہیں ہے کسی شے کا. مگر جو تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ ملائکہ نے یہاں سے مٹی لی, یہاں سے پانی لیا, اور یہ سب کر کے آٹا گوندھا, مطلب ایک پتلا بنایا, تیار کیا, اور پھر اللہ نے اس کو روح دی. تو حضرت آدم تیار ہو گئے. اور موت وہی دیتا ہے, مگر پھر بھی ملک الموت کا نام آتا ہے کہ ملک الموت قبضے روح کے لیے آتا ہے. تو اب صرف یہ تبھی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب فضائل اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں تو ایسی بدبختی آ گئی. یہی کہا گیا کہ ان کے سلب میں خرابی اتنی ہے کہ وہ آگے فضائل کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محتاج ہو گیا اور اللہ کے سارے اختیارات آپ نے اپنے اہل بیت کو دے دیے. ہم نے اہل بیت کو نہیں دیے. اب ایک مرتبہ صلوات پڑھنا ہے اور اس سے بہتر صلوات پڑھنا ہے. دو واقعے ہیں, ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اور ایک واقعہ جو ہے تاریخ میں محفوظ ہو کے رہ گیا. آپ برابر فضائل میں سنتے رہتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کے لیے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. جی ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ فضائل و مناقب میں دونوں ہستیاں برابر ہیں. دونوں بھی 14 معصومین مکمل برابر ہیں. اب اس آیت کی مناسبت سے پروردگار عالم نے موت و حیات کو خلق کیا. کیوں؟ تاکہ ہمیں آزمائے اعمال حسنہ کے ذریعے سے, اچھے اعمالوں کے ذریعے سے. اب اچھے اعمال کیا ہیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ اچھے اعمال کیا ہے. ہر آدمی اپنے لحاظ سے جو عمل کر رہا ہے وہ یہ سمجھ کے کر رہا ہے میں اچھا کر رہا ہوں. جو بھی عمل کر رہا ہے ہر آدمی اپنے لحاظ سے. اور یہ زمانہ تو اتنا خطرناک ہے کہ آپ دوسروں کو چھوڑ دیے اپنی اولاد کو نہیں روک سکتے. وہ کہیں گے آپ کا زمانہ گیا. جی اب تو وہ ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ نکال لیتے ہیں, پورا دین بھی انٹرنیٹ پہ لے لیتے ہیں. اور اب کوئی جواب ہو تو نہ قرآن نہ حدیث, وہ کہتے ہیں انٹرنیٹ پہ ہی ہے. اب تو ہمارے مرجع وقت کو بھی انٹرنیٹ پہ فٹ کر لیا, فتویٰ ان سے ادھر دیا, سوال کیا ادھر جواب دیا. یعنی مرجع کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, انٹرنیٹ ہے چیز کیا ہے نا. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے حدیث قدسی میں جملہ ہے لولاک لما خلقت الافلاک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ, اے میرے پیغمبر میرے نبی, اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا. یعنی آپ کا وجود پہلے ہے اور اس کائنات کا وجود آپ کے سبب سے ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. نہ یہ زمین, نہ یہ آسمان, نہ چاند, نہ ستارے, نہ آب ہوا, آدم, کوئی چیز نہیں.
آپ کی وجہ سے، آپ کی محبت میں، اور آپ کو کیوں خلق کیا؟ تاکہ میری معرفت ہو. میں نے اپنی معرفت کے لیے، کیوں؟ انا کنز المخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے اپنے کو پہچانوانے کے لیے آپ کو خلق کیا. حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. اور پھر فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، یعنی مجھ میں اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اب آگے فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے. تو اب یہ سب کے سب انوار مقدسہ وہ ہیں کہ جن کے سبب سے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا. اور جب یہ سب کے سب اجزائے رسالت ہیں، اجزائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو ہر ہستی کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا. اور ایک سامنے کی بات ہے، اگر فقط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہوتی تو آپ کے وجود کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد اس کائنات کے بساط کو سمٹ جانا چاہیے تھا. اس کائنات کا وجود وفات پیغمبر کے بعد باقی رہنا اس بات کی علامت ہے کہ حضور کے جانے کے بعد اس نور کا کوئی ٹکڑا باقی ہے. اور آج 1400 سال کے بعد بھی کوئی پردے غیب میں اسی نور کا حصہ باقی ہے کہ جو نظام کائنات باقی ہے. صلوات پڑھنے والے جناب فاطمہ زہرا بھی اسی نور کا حصہ ہے، اور مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب بھی اسی نور کا حصہ ہے. آپ نے برابر علماء سے بھی سنا ہے، پڑھا بھی ہوگا بہت سے حضرات نے. کچھ دشمنان جناب امیر، انہی نے پروگرام بنایا مولا کی مذاق اڑانے کا. ایک بڑھیا کو دیکھا، وہ بھی دشمنی علی بن ابی طالب علیہ السلام میں شدید تھی. اس کو تیار کیا تاکہ علی جو ہے وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، آخرت کی باتیں بتاتے ہیں، یہاں کی باتیں بتاتے ہیں، وہاں کی باتیں بتاتے ہیں. ہمارا ایک پروگرام ہے، کہا کیا کہ تمہارا بیٹا ہے، اس کو ہم تیار کرتے ہیں، اس کا جنازہ بنا کے لے جائیں گے اور ان سے جنازہ پڑھوائیں گے. اور جب وہ جنازہ پڑھ چکیں گے تو تم جو ہے اسے ہم اشارہ کریں گے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. بڑھیا کی سمجھ میں آ گیا، بڑھیا تو تھی، سمجھ میں آ گیا اس کی. تو بڑا اچھا موقع ہے مولا کی مذاق اڑانے کا. تیار ہو گئی، اس کے بیٹے کو بھی تیار کر لیا، جنازہ بنایا گیا. اور یہ لوگ لے کر کے بڑھیا روتی ہوئی آ رہی ہے اور آگے حضرت علی یا علی جنازہ پڑھا دیجیے. ان کا ٹھیک ہے پڑھا دوں گا، آپ آئے. ان لوگوں نے کہا کہ جنازہ پڑھا دیجیے. ان کا کہ پہلے جو وارث ہے اس سے پوچھو. آپ نے دیکھا ہوگا جب جنازہ پڑھاتے ہیں تو جو وارث ہے، اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے تو بھائی بہن ہے، بھائی بہن نہیں تو مطلب ماں باپ ہیں، جو بھی وارث ہیں، جب تک وارث کی اجازت نہ ہو کوئی بھی مرنے والے کا کام نہیں ہو سکتا. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جنازہ پڑھتے ہیں، غسل خانے میں تو ہر ایک آدمی موجود نہیں ہوتا. جو غسل دیتے ہیں وہ اجازت لیتے ہیں وارث سے. غسل کی اجازت الگ لیتے ہیں، حروف کی الگ لیتے ہیں. اور اس کے بعد جنازے کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا ہوگا کہ بھائی جنازہ پڑھا نا پڑھا دیجیے. یہ مولا علی علیہ السلام کی وہ سنت ہے. آپ نے اس سے پوچھا کہ جنازہ پڑھا دوں گا کیا؟ ایک مرتبہ نہیں پوچھا، 3 مرتبہ پوچھا. جنازہ پڑھا دوں گا بیٹے کا؟ ان کا پڑھا دیے. دوبارہ پھر پوچھا پڑھا دوں گا کہ ہاں پڑھا دیجیے. جب تیسری مرتبہ پوچھا کہا میں ہم لائے کس لیے ہیں؟ آپ نے پڑھا دیا، جنازہ پڑھا دیا. جی یاد رکھیے گا، موت اللہ کے اختیار میں ہے. جنازہ آیا زندہ ہے، آیا زندہ ہے. اگر حضرت علی علیہ السلام ہمارے جیسے بشر ہیں تو اس آنے والے کو اٹھ جانا چاہیے. اس آنے والے کو اٹھ جانا چاہیے. جنازہ ختم ہوا، تکبیرات تمام ہوئی. ان لوگوں نے جیسا پروگرام بنایا تھا اس سے کہا کہ اٹھو. اب وہ موجود ہو تو اٹھے، وہ موجود ہو تو اٹھے. ادھر لوگوں نے کہا کہ علی آپ کو خبر ہے آپ نے زندہ کی جنازہ پڑھائی ہے؟
نہیں میں نے جو ہے نماز مردے کی پڑھائی ہے نا، زندہ کی نہیں پڑھائی. اور پھر آپ نے فرمایا جب میں نے تیسری اجازت کی ہے، جب 2 بار اجازت کی ہے زندہ تھا، جب تیسری بار اجازت لی ہے تو اس وقت جب اس نے اجازت دی ہے تو میں نے اس وقت جنازہ پڑھایا، اس کے قبضے وہ ہو چکی تھی. اب ظاہر ہے کہ ان کو تو درد نہیں ہوگا جو جنازہ لائے ہیں، مگر جس نے اپنے شکم میں رکھا، جس نے دودھ پلایا تھا، وہ تو تڑپ گئی. اس نے کہا کہ مولا میں تو اپنے بیٹے کو زندہ لائی تھی. کیوں لائی تھی؟ ان لوگوں نے تیار کیا تھا مذاق اڑانے کے لیے. پر میں نے تو مردہ کہ جنازہ پڑھا دیا. کہ نہیں میں زندہ لائی تھی آپ کے پاس اور زندہ لے کر آپ کے پاس سے جاؤں گی. اب یہ ہے اختیارات کی بات. یا تو کہتے جاؤ اللہ سے فریاد کرو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے تو پڑھا دیا، میرا کام ختم ہو گیا. تم جنازہ پڑھانے لائے میں پڑھ کے جاؤ، تم اپنا کام کرو. نہیں، کام میں زندہ لے کے جاؤں گی. ان کو بھی بتانا تھا جو مذاق اڑانے کے لیے آئے تھے. آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، میرے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. ادھر مولا نے فرمایا، ادھر کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا. کلمہ پڑھا یہ اختیارات ہیں کہ پروردگار عالم نے ظاہر کوئی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ علی کا کوئی مذاق اڑائے. اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ میری بیٹی کا کوفو نہیں ہو سکتا اگر علی نہ ہوتے صبح قیامت تک، آدم سے لے کے اب تک، رب سے لے کے قیامت تک. جی اب ایک سوال ہے آپ سے. اکثر اس طرح سنتے بھی رہتے ہیں، تاریخ میں پڑھتے بھی رہتے ہیں. حضور نے اسلام کی تبلیغ کا جب سلسلہ شروع کیا تو آپ کی حیات مبارکہ 40 سال کی. 13 سال مکے میں خدمت کی، تبلیغ کی، ہر مصیبت کو برداشت کیا. کتنے مسلمان ہوئے؟ 313. 13 سال میں مسلمان ہوئے. یہودیوں کا پورا شہر تھا مدینہ. جب مائگریٹ ہو کر کے مدینے آئے ہیں تو 313 مسلمانوں کو ساتھ آئے ہیں. آپ نے قیام بھی مدینے کے باہر کیا. جو قبا کا علاقہ ہے وہ مدینہ شہر کے باہر ہے. آج بھی وہاں پر نماز قصری ہوتی ہے. قبا میں، قبا قریہ کا علاقہ ہے وہاں پر. اور یہودیوں سے پہلا ایگریمنٹ ہوا، مکے والوں نے بھڑکایا ان کو. انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے معاملات میں، تمہارے مذہبی امور میں ہم کسی طرح کو دخل نہیں دیں گے، تمہارے کسی آدمی کو ہم مسلمان نہیں کریں گے. اب آپ یہ بتائیں کہ جہاں حضور کی بود و باش تھی، جہاں حضور نے 53 سال 53 ایئر زندگی کے گزارے، وہاں ٹوٹل مسلمان 313 ہوئے. جہاں حضور نے کون سی جادو کی چھڑی ایسی گھمائی کہ پورا شہر مدینہ جو یہودیوں کا تھا سارا کا سارا مسلمان ہو گیا. کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھنے والے محمد والے. آج تو بڑے جھوم جھوم کر کے لوگ کہتے ہیں نا، اب تو مدینے کا بغیر مدینہ شریف ہو گیا. جی، اور مدینے کی فضیلتیں اپنے مقام پہ، اس میں دو رائے نہیں ہے. مدینے کی جو فضیلتیں ہیں، وہاں کا جو شرف ہے، وہاں کے رہنے والوں کا شرف، اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. مگر میرا ایک اپنا سوال ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ مکے کے اندر جہاں حضور پیدا ہوئے، 53 سال زندگی کے گزارے، اس زمین سے صرف 313 مسلمان ہوئے. اور یہاں 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، پورا شہر مسلمان ہو گیا. کیا چیز تھی؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھنے والے محمد والے. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہندوستانی پاکستانی معاشرے میں ملتی ہیں. تاریخ ہے سب جگہ کے اوپر، مگر اتنا نہیں ہے. اور اب ہمارے یہاں بھی چونکہ رواج اب ہر چیز کو رسم کہنے لگے، ہر چیز کو وہ کرنے لگے ہیں، تو بہت سی چیزوں سے ہمارا جو اس وقت کی نئی نسلیں ہیں وہ بھی ہٹتی جا رہی ہیں. یہ تو خیر بنائیے، جب تک یہ بزرگ زندہ ہیں تو تب تک یہ ہماری تمام چیزیں موجود ہیں. اگر آج کل کے جوانوں کا کام چلنے لگے تو آپ یقین جانیے کہ فاتحہ بھی انٹرنیٹ پہ ہوا کرے گی. آپ جیسے پیغام جاتا ہے کہ سارے صاحب کی آپ جو ہے وہ نماز ویسے سے خبر پڑھ لیجیے گا یا فاتحہ پڑھ لیجیے گا، انٹرنیٹ پہ میسج آ گیا ہے اور ہر جگہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن عملی طور کے اوپر کسی علاقے میں جہاں جو رہتا ہے وہاں کے لوگوں کو جنازے میں بھی شریک ہونا چاہیے،
کیونکہ تاکہ ہمارے جنازے میں بھی اسی صورت کے لوگ شرکت کریں جیسے ہم شریک ہوئے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے والے میں چاہتا ہوں کہ اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلا دوں. میں نے کیوں کہا کہ ہندوستان پاکستان کے معاشرے میں ہمارے بہت سے آج جو کہتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں ہمارے بہت سے لوگ. ہمارے یہاں ایک چیز پائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں کہیں کہانی کہتے ہیں کہیں معجزہ کہتے ہیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ خدا نیست و نابود کرے سعودی حکومت کو اور ان کے ہمنواؤں کو، ان کے ماننے والوں کو، ان کا کلمہ پڑھنے والوں کو، اور صبح و شام ان پر لعنت و پروردگار کی. انہوں نے ساری نشانیاں ختم کر دی. جو ان کا منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ بس آئیں آپ حج کریں، ان کا بس چلے تو آپ کو مدینے بھی نہ جانے دیں. لیکن اگر آپ ان کی تاریخ میں جائیں گے آپ کو ہر جگہ ملے گا کہ شہر کا نیا پلان کیا ہے، پرانا پلان کیا تھا، پرانا شہر کیا تھا کیسے تھا، یہ آپ کو ہر جگہ کے شہر، ہر شہر کی لائبریری میں ضرور ملے گا. آج بھی سعودی عرب کے اندر اہل بیت کی ملکیت کہاں سے کہاں تک ہے وہ سب کتاب ان کی لائبریری میں ملے گی. وہ تاریخ نہیں مٹا سکتے. ایک کتاب پاکستان میں چھپی ہے وصایا امیر المومنین کے نام سے، جو آپ نے وصیتیں کی ہیں اپنی جائیدادوں سے متعلق. جو آپ نے اولادوں کو دیے وہ الگ ہے، وہ جائیدادیں جو آپ نے یتیم فقراء مساکین کے لیے کی تھیں جو کئی سو میل کے ایریے میں پائی جاتی ہیں، اس میں کم سے کم 80 وصیتیں ہیں مولا امیر المومنین کی ان اوقات سے متعلق جو یتیموں، بیواؤں اور مساکین کے لیے. بہرحال وہ ایک موضوع الگ ہے. مدینے میں ایک وہ مکان ہے جو اب نہیں رہا، جگہ ہے، اگر جو بوڑھے ہیں جائیں وہاں پر سعودی اصل مدینے کے رہنے والے وہ آپ کو لے جائیں گے اور دکھا دیں گے، اور اس سے پھر آپ اندازہ لگا لیجیے گا کہ یہ پورا شہر کیسے مسلمان ہو گیا. وہ معجزہ کیا ہے؟ کچھ چیزوں کا اضافہ ہو گیا. یہ میں نہیں کہتا کہ سب کا پورا کا پورا وہ ہے، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ہمارے یہاں جو ہیں زیادہ بنا دی گئی ہیں، ہر ایک کی منشا اس کے مطابق. میں آپ کو بہت چیز آپ کو مثال کے طور پہ دے دوں. مثلا وہ دعائے کمیل یا اور دوسری دعائیں جو منسوب ہیں ہمارے ائمہ سے، حضرت علی علیہ السلام سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے، وہ اصل کچھ اور ہیں، اور جو اس وقت پڑھی جاتی ہے ان میں بہت کا اضافہ ہو گیا. اور اس کا سبب کیا ہے؟ یہ چیز ایران میں بھی ہے، عرب میں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے. اب جیسے مرحوم کا انتقال ہوا ہے، اب ظاہر ہر ایک چاہتا ہے 40ویں کی مناسبت سے کوئی دعاؤں کی، وظائف کی کوئی کتاب سوروں کی جو ہے وہ تقسیم ہو جائے. بہت سے ایسے ملیں گے کہ جن کے ابا جو وظائف پڑھتے تھے بیان نہیں، انہوں نے ویسے ہی کر دیا. اور کی مثال بھی تو مطلب صلوات پڑھنے والے مراد بھائی ہمیشہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سنا ہے آپ نے جی؟ جب آپ شروع کرتے ہیں سورہ یاسین سے تو یاسین کے بعد صلوات ضرور پڑھتے ہیں. کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ مراد بھائی پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ یاسین جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، یعنی وہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کو شامل کر لیتے ہیں. اگر مراد بھائی کے اوراد و وظائف کو کوئی لکھنے لگے تو یاسین کے بعد میں صلوات ضرور لکھے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ تو بہت سی کتابیں ہم لوگ دیکھیں آپ کیا ملیں گی کہ والد صاحب جس کتاب کو پڑھتے تھے، جس طریقے سے پڑھتے تھے دعاؤں کو اس طریقے سے. یا مثلا دعائے کمیل ہے، دعائے کمیل آپ کو جو ہے جو ایرانی پڑھتے ہیں ان کا انداز کچھ اور ملے گا، اور جتنے اضافے ملیں گے اصل کو لے کے بیٹھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. ہمارے یہاں ہر سینٹر میں طریقہ الگ ہے. کوئی جو ہے وہ جب یا رب آتا ہے 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ معصوم نے نہیں فرمایا، یاد رکھیے گا، معصوم نے صرف 3 مرتبہ کہا یا رب یا رب یا رب. ہم جب اس پہ آتے ہیں تو 9 مرتبہ پڑھتے ہیں جی. اسی طریقے سے اور بہت سے ایسی جملے ہیں جن کو ہم 3 مرتبہ دہراتے ہیں اللہ سے فریاد کرنے کے لیے. اس کے لیے وہ ایک رہنا چیز ہے.
بات سمجھ میں آتی ہے؟ مرد صلوات پڑھنے والے محمد یہ اضافہ ہے، اصل نہیں، اصل ہٹ گئے. تو اسی صورت سے بہت ہی چیزوں کا اضافہ ہو گیا. اسی صورت سے معاہدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے اس میں بھی کچھ من گھڑت جو ہے لوگوں نے وہ کر دیا. تو جو غلط ہے وہ غلط ہے، مگر جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. حضور کے پاس ایک یہودی آتا ہے مدینے میں رہنے والا، جب یہ پتہ چلا کہ ہمارے یہودی کچھ مسلمان ہو رہے ہیں، حضور نے کسی کو مسلمان نہیں کیا. حضور کے اخلاق کو دیکھ کر کے، آپ کے انداز گفتگو کو دیکھ کر کے، آپ کی زندگی کے عمل کو دیکھ کر کے وہ مسلمان ہو گئے. جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو روکا کیسے جائے. تو اس پروگرام کے تحت انہوں نے ایک یہودی کے یہاں جو مالدار تھا اس کے گھر شادی کی، اور اس کی دعوت دینے کے لیے انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ رسول دادی جس انداز سے رہتی ہیں، اگر ہم اپنے گھر میں بلائیں گے تو ظاہر ہے ہم لوگوں کا جو زندگی کا طریقہ ہے، معاشرت ہے ہماری، عورتیں ہماری ہر وقت جو ہے وہ جیزیں پہنی ہوئی رہتی ہیں، بہترین لباس ہوتا ہے، اور رسول دادی کا ایک سادہ لباس میں آئیں گی تو شرمندہ ہوں گی. یہ ان کا ایک پلان تھا پورا کا پورا. وہ پلان اپنی فیملی میں تیار کر کے اور حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ ہمارے گھر جو ہے وہ بیٹی کی شادی ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ ہمارے یہاں شریک ہوں اور خیر و برکت آ جائے. آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، میرا اختیار ختم ہو گیا، ان کے شوہر نے جا دی اجازت. حضرت علی کے پاس آئے، ان سے بھی اجازت دے دی. اب انہوں نے کہا کہ جناب فاطمہ کے پاس تو دادی کے پاس جائیں، آپ کو وہ خود صاحب اختیار ہے. انہوں نے آگے کہا کہ شہزادی آپ کے بابا سے بھی اجازت دے دی، آپ کے شوہر سے بھی لے دی، اب آپ صاحب اختیار ہیں، ہمارے گھر خیر و برکت کے لیے آ گئے. کون ڈالی ٹھیک ہے جاؤ سواری لے آؤ. جناب فاطمہ اپنے لباس کو بھی دیکھ رہی ہیں، جو شادی کا تصور ہوتا ہے وہ بھی آپ نے کا جو طریقہ ہے، بارگاہ اہلیت میں مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھی ہو. سوال کیا بارگاہ اہلیت میں، پروردگار مجھے نہیں معلوم یہ کس ارادے سے لینے آئے، مگر میں مناسب نہیں سمجھتی کہ اس لباس میں اس شادی کے گھرانے میں جاؤں. یہی ہے نا جنت کا پورا لباس قرآن جنت لے کر گیا بھائی. جناب فاطمہ کو جنت کا لباس بھی پہنایا، زیور بھی پہنایا، پرفیوم بھی لگایا، سبھی کچھ کیا، لے کر کے چلے گئے. جو معاہدے میں بیان کیے وہ ایک جب وہاں پہنچے تو سب عورتیں بے ہوش ہو گئی. یہ 500 عورتیں تھیں. تاریخ میں لکھا ہے کہ 500 عورتیں، پورے 500 خانوادے تھے، ان کے بچے، ان کے مرد اور ان کی عورتیں سب بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر بعد سب کو ہوش آیا، دلہن مردہ ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں رونا پیٹنا تو مچے گا، ماحول بدل گیا. شہزادی کو خیال ہوگا کیا کہ یہ کیا کہیں گے میری وجہ سے، میں سبب بنی. کچھ دیر بعد وہ زندہ ہو گئی. اچھا جب زندہ ہو جائے آدمی مرنے کے بعد تو رونا پیٹنا اور اس کے بعد کی دوسری کیفیت، تو ظاہر ہے کہ اس وقت کے جو جذبات ہوتے ہیں گھر والوں کے، کیا ہوا تھا تم کو، کہاں تھی اور کیسے تھی. اب اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ میری روح قبض ہو گئی، ملائکہ لے کے جا رہے تھے کہ ایک شہزادی آئی اور اب اس نے لباس کا انداز بتایا. اتنی دیر میں جناب فاطمہ زہرا سامنے آ گئی. لباس بھی وہی ہے جو بیان کر رہی ہے، زیور بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے. ایک مرتبہ اس نے مسجد پر کہا کہ یہی تو تھی وہ جو میری روح کو واپس لے کر کے آئی ہیں، جن کے حکم سے روح واپس آئی ہے وہ یہی تھی. صلوات پڑھنے والے محمد والے. اب ظاہر ہے ایسے میں دنیا اور مذہب کی کوئی چیز نہیں. اب سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم روح کو واپس کرایا کتنے ہی نے. اب ان کے اختیارات کا اعلان ہوا. اب ان سے کہا گیا کہ آپ کلمہ اسلام پڑھوائیں. لہذا جناب فاطمہ کو جس انداز سے بلایا تھا وہ کچھ اور تھا، اور آپ کے آنے کے بعد اب جو ہوا 500 گھرانے، یہ سب سے بڑی وہ کھیپ تھی جو مدینے کے اندر مسلمان ہوئے. یہ جو پورا شہر جو سارا مسلمان ہو گیا، یہ اہل بیت کے معجزات اور ان کا کام تھا کہ جس کے سبب سے پورا شہر جو ہے مسلمان ہو گیا. صلوات پڑھنے والے محمد والے. اب جو حضرت علی اور ان کی اولاد اور جناب فاطمہ کا واسطہ دیتے ہیں تو ان کے اختیارات کو سامنے رکھے کہ اللہ
کہ ان کے وسیلے سے جو ہم سوال کرتے ہیں پروردگار اس کو قبول کرتا ہے. اور اس کے لیے مرتبہ صلوات پڑھنے والے یہ میں اس لیے عرض ہے کہ یہ معلوم ہو آپ کو کہ بے شک ملک الموت ہی کو روح قبض کرتا ہے, اللہ کے حکم ہی پہ ہوتا ہے. مگر اب روایات سنیے جو ہمارے, اس لیے کہ ہم تو صرف دنیا کو جانتے ہیں, اس دنیا میں کیا کرنا ہے, کیسے رہنا ہے, اس دنیا کے اندر ماحول کے لحاظ سے انسان اپنے کو ڈھالتا ہے اور اسی ماحول کے حساب سے انسان رہتا ہے. اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اتنا غافل ہوتا ہے, جس سے پوچھیے فرصت نہیں. آپ کل نماز میں نہیں آئے, کیا کریں, وقت نہیں ملتا. ہوتا ہے نا, جمعے کی نماز سب سے امپورٹنٹ ہے, وقت نہیں ملتا. اور اتنی مظلوم نماز ہے امریکہ کے اندر یہ کہ کورم پورا کرنے کے لیے بھی انتظار کرنا پڑتا ہے. آپ کسی یہودی سے پوچھیے سیٹرڈے کو کام کیوں نہیں کرتے, سنڈے کو جو ہے کرسچن کے چرچ بھرے ہوئے ملیں گے. ہمارے یہاں دوست کی مجلس محفل ہے تو بھرا ہوا مجمع ہوگا, غریب کی مجلس ہے, ہاں مجلس تو حسین بن علی کی ہے جی. تو ہم بھی جو دنیا کے ماحول میں ڈر گئے, کاش اللہ نے ملک الموت کو بھیج دیا ہوتا. جب ملک الموت آتا ہے تو ہر ایک کو فرصت ہے. ملک الموت یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کو گھر جانا ہے نہیں جانا, آیا ہے تو لے کے جائے گا. اب سارا کام آپ کا رکھا رہ گیا, کاروبار زندگی رکھا رہ گیا. آپ کو کتنے ایسے جنازے ملیں گے کہ وارث روتے ہیں کہ ابھی صبح تو خیریت سے گھر گئے کہ یہ کیا ہوا, ہمیں تو دنیا کے بارے میں کچھ بتایا بھی نہیں, یہ بھی نہیں بتایا بینک بیلنس کتنا ہے, جائیداد کیا ہے, کہاں کا قرضہ ہے, کیا ہے, اب یہ کاروباری زندگی کیسے چلے گا, کتنے ہوں گے. آپ ایمان نے بتایا کتنے لوگ ہیں جو اپنی وصیت تیار کر کے اپنی بیوی بچوں کو بتا کے رکھتے ہیں. اسلام کا حکم یہ ہے جو تمہارے وارث ہیں اپنے معاملات, چاہے وہ عبادات کے ہوں چاہے مالیات کے ہوں, اپنے وارثوں کو بتا کے رکھو. تمہارے ذمے اللہ کے معاملات کتنے باقی ہیں, دنیا کے معاملات کتنے باقی ہیں, کس شخص سے تم نے قرض لے رکھا ہے یا کسی کو تم نے امانت دے رکھی ہے, تاکہ وارث اس کو پورا کر سکے. 99% لوگ نہیں کرتے بلکہ 100%. لیکن انہیں خیال ہی نہیں کہ ہمیں ماننا ہے, جبکہ اسلام میں حکم ہے کہ تم اپنی وصیت کو تیار رکھو. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب 40 سال ہو جائیں تو تم نے زندگی کے 2 حصے گزار لیے. گویا 60 سال کی عمر کے بعد, 60 کے بعد جو ہے بونس ہے اللہ کا. یہ یاد رکھیے گا, 60 کے بعد اللہ کا بونس ہے. 40 کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ادھر کی فکر کرو زیادہ اور دنیا کی فکر کرو کم. مگر ہمارے یہاں کہ شراب آتا ہی 40 میں جی. ہم تو اس دنیا میں ایسا گھر گئے کہ ہمیں خیال ہی نہیں ہے, مگر اللہ غافل نہیں ہے. اس نے جو وقت مقرر کر دیا وہ لے کر کے جائے گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے والے محمد امام علیہ السلام کے 2 قول ہیں اسی موت سے متعلق. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے والے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں موت کیا ہے, للموت فیہا سہام. موت جو ہے وہ ایک تیر ہے, غیر خاطئۃ, جو کبھی خطا نہیں کرتا, اس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی. من فاتہ اليوم لم یفوتہ غدا, اگر آج چھوٹ گیا کل ضرور جائے گا. اگر آج ملک الموت نے چھوڑ دیا اس میں بھی مسئلہ ہے تو پروردگار ہوگی, کل وہ ضرور لے کر جائے گا. ایھا الغافل السکران اما تستغرق بموت الاحبہ والاقران وابن الآباء والاکابر ونائل الابناء والاصاغر وعین الخلیط المعاشر ابتلکم واللہ الحفر والمقابر. اے غافل انسان یہ تو بتا, روزانہ تیرے یار دوست تیری بغل میں بیٹھنے والے, ہم مشرب ہم نوالا, یہ کہاں گئے, یہ تیرے بزرگ کہاں گئے,
یہ آبا و اجداد کہاں گئے؟ یہ تیرے چھوٹے اور تیری اولادیں کہاں گئی؟ خبر ہے تم کو؟ جیسے یہ گئے ہیں ایک دن تو بھی جائے گا۔ جانتے ہو کہاں ہیں؟ وہ قبروں کے اندر یا گڑھوں میں دفن ہو گئے۔ تجھے پتا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیے جب کسی جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو اس وقت تو ذہن کے اوپر موت سوار ہوتی ہے کہ ہاں ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ جب قبرستان میں آتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ ہاں یہاں پر بھی ہمارے آئندہ اقارب ہیں، ورنہ کوئی سال بھر نہیں پوچھتا اور وہ بیچارے یاد کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ماں باپ وہ ہیں جن کا رشتہ موت کے ساتھ بھی ختم نہیں ہوتا۔ دو رشتے، ایک والدین کا اولاد کے ساتھ اور ایک ولایت کا رشتہ، یہ ختم نہیں ہوتے۔ اس کا اجر جو ہے ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے کم من غافل ينتج صوبا ليلبسه وانما هو كفنه۔ کتنے غافل ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنا نیا لباس بنواتے ہیں پہننے کے لیے اور انہیں پہننا نصیب نہیں ہوتا، وہی لباس ان کا کفن ہوتا ہے۔ فَكَمْ مِنْ غَافِلٍ يَبْنِي بَيْتًا لِيَسْكُنُهُ، اور کتنے غافل وہ ہیں جو گھر بنواتے ہیں عالی شان، یہ سوچ کر کے کہ ہم اس میں رہیں گے۔ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْضِعُ قَبْرُهُ، مگر ان کو اس مکان میں رہنا نصیب نہیں ہوتا، ایک چھوٹی سی چند گز کی قبر ہے اس کو نصیب ہوتی ہے۔ أَيُّهَا النَّاسُ مَن يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَسِيرُ إِلَى بَطْنِهَا، اے انسان یاد رکھ جس زمین کے اوپر تو چل رہا ہے ایک دن اس کے بطن کے اندر جائے گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام سے مزید روایتیں جو ہمارے علماء نے لکھی ہیں، خصوصاً آیت اللہ دستغیر نے بڑی روایات کو نقل کیا ہے، اور یعنی بہت سی کتابیں تو اس انداز سے لکھی گئی ہیں کہ آپ کو اونچ پیدا ہو موت سے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اب تک جو گیا ہے واپس آ کے کسی نے نہیں بتایا، خواب میں بتاتے وہ الگ بات ہے۔ ہمارے یہاں خدا کا فضل و کرم یہ ہے اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی آغوشیں دی کہ جو محبت اہل بیت سے مملو تھی، اور یہ فیض مجالس کا کہ جو کم سے کم ہمیں اتنی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور ان اہل بیت کی محبت کا حکم دیا گیا کہ جن کی محبت جب دنیا سے رشتہ ختم ہوتا ہے تو اس دنیا کے رشتہ ٹوٹنے سے پہلے وہ آ جاتے ہیں لینے کے لیے۔ ہم نے پوری زندگی ان کے نام پر زندگی کو بسر کیا، اٹھتے بیٹھتے ان کا کلمہ پڑھا۔ جب کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور بنفس نفسی جب تشریف لاتے ہیں اور یہ مرنے والا جو ہے وہ موت کی اعتدال کی صورت میں جو ہے وہ لڑیے لڑ رہا ہے۔ کیوں؟ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیا بات ہے؟ مرتے وقت جو سختی ہوتی ہے انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا چونکہ وہ مرنے کے بعد کے حالات نہیں جانتا، اس گھر کو نہیں جانتا، کون منی کو مددگاروں کو نہیں جانتا، پوری زندگی دنیا میں رہا تو اس سے محبت ہوئی تو وہاں کے بارے میں جانتا نہیں ہے، تو چونکہ اس کے درمیان رہا تو ایک محبت اور عشق ہو گیا، چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے رہتا ہے۔ لیکن جب ہم اہل بیت آ جاتے ہیں تو اس وقت وہ جب دیکھتا ہے تو پوچھتے ہیں اس دنیا میں واپس جانا چاہتا ہے یا ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ کہا جب یہ مومن مرنے والا اہل بیت انوار کے مقدسہ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ابھی دنیا سے نفرین کرتا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ملک الموت کو حکم دیتے ہیں حضور اور قبض روح ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی روایات ہے کہ تنہا وہی نہیں آتے، مرنے والے کے والدین آئدہ اقارب جو انتقال کر چکے وہ بھی آتے ہیں۔ کتنا بڑا شرف ہے مرنے والے مومن کا کہ اہل بیت لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے
جو اہل بیت کی محبت کا ہے، جس نے ان کی محبت کے اوپر زندگی کو گزارا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اہل بیت فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی مومن دنیا سے اٹھتا ہے تو جس صورت کے ہم اہل بیت کا تم غم مناتے ہو، ویسے ہی ہم اہل بیت کے گھر میں تمہاری صف ماتم بچھتی ہے، ہم ویسے ہی تشییع جنازہ کرتے ہیں۔ اسی صورت سے جب تم سب کے سب قبر سے چھوڑ کر کے چلے جاتے ہو تو اس وقت جو ہے ہم ہی آگے کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ بس ایک روایت اور یہی طرف کے مسائل، ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص قبر میں ساتھ نہیں جاتا، کتنا ہی قریب کے قریب رشتہ ہو، نہ کوئی مال و دولت ساتھ جاتا ہے، کتنا ہی بڑا مالدار ہو، وہی کفن کا ٹکڑا، وہی 2 گز زمین کا ٹکڑا، اور اس قبر کے اندر اب آپ سوچیں کہ اگر عیش و آرام کی اجازت ہوتی تو کوئی بادشاہ اپنی قبر کو گرانے میں چھوڑتا؟ تاج محل بند ضرور گیا مگر اوپر ہی تاج محل ہے، نیچے کا حال تو اللہ جانے جی۔ تو اسی صورت سے یاد رکھیے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شخص کے 3 دوست ہیں۔ ایک دوست جب مرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کہتا ہے کہ بس مجھ سے بڑا پیار کیا دنیا میں، جتنا اچھے سے اچھے کفن لے سکتے وہ لے لو اور اچھی سے اچھی قبر لے لو، باقی میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ پوچھا یہ کون ہے والا؟ کہا یہ مال اس کا دوست ہے۔ دوسرا دوست کون ہے؟ اس کے آئندہ قاری اولاد بھائی بہن، وہ قبر تک لے جاتے ہیں اور جب قبر میں اتارتے ہیں تو اس وقت وہ فریاد کرتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں چھوڑ کر لے جا رہے ہو، یہ تو بتاؤ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو اس تنہائی میں۔ اور ظاہر مرنے والے کی آواز جو زندہ پلٹ رہے ہیں وہ نہیں سنتے، یہ مٹی ڈال کر کے چلے آتے ہیں، وہ چیختا ہے پوری طاقت سے پوری قوت سے، کوئی نہیں سنتا، تھک کر کے زمین پہ اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس وقت پروردگار عالم جب یہ مایوس ہوتا ہے دنیا سے، تب پروردگار عالم ملائکہ سے کہتا ہے، اور یہاں پر یہی معلوم فرماتے ہیں کہ جبرائیل کہتے ہیں پروردگار اگر تیری اجازت ہو اس بندے مومن کی میں مدد کروں؟ کہا نہیں، تم یہی اپنے کام میں مشغول رہو۔ اس کے بعد میں دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے میں کہا پروردگار مجھے اجازت ہے؟ کوئی نہیں۔ اسرافیل کو دیکھا بالکل نہیں، کہا آج صبح قیامت تک اب اس کا مونس میں رہوں گا۔ امام اسرائیل علیہ السلام نے بھی اس کا یہ تذکرہ اپنی دعاؤں میں کیا، آج میں وہ رحم کروں گا جو اس نے اپنی ماں کے آغوش میں بھی نہیں پایا ہو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ تیسرا دوست آتا ہے کہ جب یہ مایوس ہوتا ہے تو اسے ایک روشنی دکھائی دیتی ہے اندھیرے میں، جب وہ روشنی قریب آتی ہے تو پوچھتا ہے کون ہے؟ کہا میں تیری نیکی ہوں، بھولے بھٹکے سے تو نماز میں چلا گیا، تو نے عبادت کی تھی یا کوئی خیرات کر دی تھی، کسی یتیم کی پرورش کر دی تھی، کسی مسجد ایماندار میں کوئی ڈونیشن دے دیا تھا، وہ اس کی نیکییں نور بن کر کے قبر میں آتی ہیں، اب ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر وہ منزل آتی ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا قبر کے اندر، خاص طور سے ورثہ دیکھتے ہیں، دوسرے بھی دیکھتے ہیں جب تلقین پڑھائی جاتی ہے۔ فشار ہر ایک پہ ہونا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو جب قبر میں اتارا گیا اور اس کے بعد وہاں سے سب کے سب پلٹ گئے کہ حضور رہ گئے، جناب فاطمہ بنت اسد سے سوالات شروع ہوئے، سب کے جوابات دے دیے۔ جب امام کا سوال ہوا تو جناب فاطمہ خاموش ہیں، لوگوں نے حضور کی آواز سنی ابنی ابنی ابنی، پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ ابنی ابنی کیوں فرما رہے تھے؟ کہا میری ماں کا امتحان ہو رہا تھا قبر میں، سب سوالوں کے جواب دے دیے۔ جب امام کے بارے میں پوچھا تو اب وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اپنے بیٹے کا نام کس صورت میں پکاروں، اور دائرہ پہلے کا نام آنا ہے پھر دوسرے کا نام آنا ہے، 12 اماموں تک گروانا ہے ان کو۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ مادر گرامی کوئی گھبرانے کی بات نہیں، جب وہ پوچھے پہلا امام کون ہے
میرا بیٹا، دوسرا امام کون ہے؟ میرا بیٹا، تیسرا امام کون ہے؟ میرا بیٹا۔ صلوات پڑھو علی محمد و علی۔ یقیناً ہمارے جعفری صاحب دنیا سے چلے گئے، اولاد تو ہم ہیں، اولاد یتیم ہو گئی، ظاہری رشتہ ختم ہو گیا، لیکن قدرت نے جو رشتہ جوڑا ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ وہ ان کو یاد کرتے رہیں گے کہ کچھ ایسارے ثواب کریں، حالانکہ وہ محتاج نہیں ہوں گے۔ یہ مجالس وہ رشتہ ہے ایک مومن کا دوسرے مومن سے، یا جس قبرستان میں مومنین کے مومن دفن ہوتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ صرف اپنے کی فاتحہ نہ پڑھو، ان سب کی فاتحہ پڑھو کہ جو وہاں پر دفن ہے۔ جب وہ گفٹ جاتا ہے تو پوچھتے ہیں پروردگار یہ کس طرح کا گفٹ ہے؟ کہا یہ جو مومن تمہارے یہاں درمیان میں آیا ہے اس کے آئندہ اقارب نے اس کے لیے گفٹ بھیجا ہے تو تمہارے لیے بھی بھیجا ہے۔ اس وقت وہ سب کے سب جمع ہوتے ہیں۔ یہ ہے اس ولایت کا صدقہ۔ پروردگار عالم مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم ان کے وراثت کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جانا ہم سب کو ہے دنیا سے، کبھی باپ گیا، کبھی ماں گئی، کبھی بھائی گیا، کبھی بہن گئے، اور ایک دن ہمیں خود بھی جانا ہے۔ یہ ایک نظام قدرت ہے جو ہر ایک کو لے کر کے جائے گا۔ بڑے یعنی اس وقت انسان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک طریقے سے، مرنے کا غم ہوتا ہے، مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی طریقے سے صحیح طریقے سے غسل و کفن ہو گیا، اور اوپر سے فضل و کرم اللہ کا یہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ ہماری امام بارگاہ ایسی بن گئی کہ مومنین کو اطلاع دے دی جاتی ہے کہ بیت القائم میں آ جائیں، نماز جنازہ یہاں ہوگی۔ گویا اپنے گھر پہ رشتہ ختم کر کے جنازہ اہل بیت کے گھر پہ اٹھ کر کے جاتا ہے۔ یہ کرم ہے اہل بیت کا، یہ احسان ہے اہل بیت کا کہ اہل بیت کے گھر سے اٹھ کر کے اپنے عقیدے کی گواہی دے کر کے جا رہا ہے کہ اگر دنیا میں رشتہ دار کچھ نہ کرے تو اس امام باڑے کی برکتیں میرے ساتھ میں آ جائیں۔ اور یہ کس کا فیض ہے؟ اس حسین ابن علی کا، کہ جس کو کفن نصیب نہ ہوا، جس کو قبر نصیب نہ ہوئی۔ خدا آپ کو جزا خیر دے۔ جعفری صاحب کے بچوں کو پروردگار سلامت رکھے، ان کے آئندہ اقارب کو سلامت رکھے۔ یقیناً اطمینان ہوا ہوگا غسل و کفن کے بعد، نماز جنازہ کے بعد، مومنین کے درمیان دفن ہونے کے بعد، جب ہر ایک بزرگ نے کلیجے سے لگا کر کے کہا ہوگا بیٹا کوئی بات نہیں ہے، یہ دار فنا ہے، یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے۔ اطمینان ہو گیا، سکون ہو گیا قبر میں دفن کرنے کے بعد۔ ذرا اندازہ کریں اس باپ کو کتنا احساس تھا کہ جس کے ہاتھ پسے کچھ بندھے ہوئے تھے، لاوارث حسین ابن علی نہیں تھے، وہ جس کی محبت میں کائنات کو خلق کیا گیا، وہ محتاج کفن ہے۔ فرزند رسول سرزمین کربلا پہ ہے، بہن ساتھ میں ہے، بھائی ساتھ میں ہے، بھتیجے ساتھ میں ہے، اولاد ساتھ میں ہے۔ بہن نے مدینے میں وعدہ کیا کہ بھیا اگر بیعت کا انکار کر دو گے تو ہر وقت آپ کے ساتھ رہوں گی، اپنی اولاد کی قربانی دوں گی، اپنی قربانی دوں گی۔ وہ جانثار بہن ساتھ میں۔ شب عاشور جناب زینب پوچھتی ہے بھیا کوئی صورت نظر آئی شروع کی؟ نہیں بہن، تو ہو جائیں گے۔ وہ شہزادی جہاں ہر بیوی اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی، دونوں بیٹوں کو تیار کر رہی تھی، بیٹا کل علی اکبر سے پہلے تم کو جانا ہے، قاسم سے پہلے تم کو جانا ہے۔ اور جب عاشور کا دن آیا تو امام فضائل بیان کر رہے تھے اپنے اصحاب کے، اس پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے اصحاب مجھے عطا کیے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو، اور وہ بھی ایسے باوفا جو ایک دوسرے کو وصیت کر رہا تھا ہم مر جائیں گے مگر حسین اور آل حسین کے آج نہیں آنے دیں گے۔ لیکن وہ وقت بھی آیا
کہ جب تمام اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. اب آئندہ عقائد کی باری آئی. قاسم بھی گئے, مولانا محمد بھی گئے, علی اکبر بھی گئے, عباس بھی گئے. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ علی اکبر بھی تیرے شہر شعبہ میں شہید ہو گئے. حسین یکو تنہا ہے. صبح سے لے کے اصل عاشور تک نڈھال ہو گئے غموں سے. اوپر سے 900 سے زیادہ زخم بدن کے اوپر لگے ہوئے آتے ہیں. فضا اب میرا وقت آخر ہے, جاؤ سنا صندوق میں میرا فلاں لباس رکھا ہے, ایسے لے کر کے آؤ میری بہن کی نظر نہ پڑنے پائے. لباس لیا, ابا میں چھپایا. امام کی طرف چلی, جناب زینب کی نظر پڑ گئی. ٹھہر جاؤ سیدھا, کیا لے کے جا رہی ہو؟ اب کوئی چارہ نہیں تھا چھپانے کا. شہزادی آتا نے لباس نہ رکھا, لباس مجھے لاؤ. دونوں ہاتھوں کے اوپر لباس کو پہنایا. آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بھائی کے سامنے آ گئی. بھیا یہ ذمہ داری میری ہے, میری اماں نے اس لباس کو تیار کیا ہے, یہ پہنانے کی ڈیوٹی میری ہے. لباس کو کھولا, جگہ جگہ سے قطع کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ بہن نے پوچھا, بھیا بڑی محنت سے میری ماں نے اس کو تیار کیا ہے, بھیا اسے موقع کیوں کر رہے ہیں؟ بہن آپ کو نہیں معلوم, میری شہادت کے بعد یہ ملائن میرے لباس کو نوچ کے لے جائیں گے. میں اس کو اتنا موقع کر رہا ہوں کہ میرے بدن کے اوپر رہ جائے. جب لباس پہنا لیا, تیار ہو گئے, جناب بیٹیوں نے کہا, بیویوں اب ہمارا والد جا رہا ہے. بیویوں نے صاحب کی شہزادی آقا سے فرمائے, ہم دونوں یہاں کھڑے ہوئے جاتے ہیں, ہمارے درمیان سے گزر جائے. اجرکم اللہ. امام حسین علیہ السلام بیویوں کے درمیان تھے. ایک ایک بیوی کو سلام کرتے ہوئے, خدا حافظ کرتے ہوئے خیمے کے باہر آئے. جیسے ہی باہر آئے, سکینہ کو کھڑے ہوئے پایا. بیٹی کیا بات ہے؟ بابا اب آپ جا رہے ہیں, واپس نہیں آئے. بیٹی میں جا رہا ہوں. کہا ایک خواہش ہے بابا. کہا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا آخری بات سینے پر سنا لیں. وہیں خاک کے اوپر حسین بن علی بیٹھ گئے, بچی کو سینے پر نکال لیا. ہلکی سی آنکھ لگ گئی. نانا کو دیکھا, بیٹا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اے بیٹا تمہارے بابا انتظار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ اٹھے, بہن کو بلایا, اے بہن سکینہ کو سنبھالو. سکینہ کو حوالے کیا, رخصت ہوئے, میدان کربلا میں آئے. ایسے ہی نہیں, جبکہ اتنے کم اٹھانے کے بعد, صبح سے پہر تک لاشوں کو اٹھانے کے بعد لوگ یہ سمجھے تھے یزیدی کہ اب حسین تھک چکے ہوں گے, شاید بیعت کر لیں. ایک مرتبہ خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد آخری حجت تمام کی, آخری نصیحت کی. کہا تم یہ سمجھتے ہو میرے عباس کو مارنے کے بعد اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی, بازو قطع ہو گیا, علی اکبر کو مارنے کے بعد کیا میرا سینہ کمزور کر دیا؟ اب تم وہ دیکھو, تم نے اب تک تو میرا پیٹوں کا جہاد دیکھا ہوگا, اب تم میرا جہاد دیکھو. ذوالفقار نکالی, کشتوں کے کشتے لگا دیے. علمان حفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی. عاطف نبی سے ندا آئی, حسین شجاعت کے جوہر دکھا دیے. اب ذرا اپنے صبر کے جوہر دکھا دو. آپ نے نیام میں تلوار کو رکھا, بھاگی ہوئی فوج سمٹ کر کے آ گئی. کوئی تیروں سے مار رہا تھا, کوئی تلواروں سے مار رہا تھا, اور جس کے پاس پستل نہ تھا وہ پتھر برسا رہا تھا. عالم یہ تھا, جناب زینب جو درے خیمہ سے بھائی کو دیکھ رہی تھی, اب بھائی نظر آدم میں گر گیا, بھائی نظر نہیں آتا. زینب ایک مرتبہ دوڑی ہوئی میدان میں آئی. وہ منزل آتی ہے کہ پھر بھی بھائی نظر نہیں آتا. باہر گئے, حجیت میں ہاتھوں کو بلند کیا, میرے معبود میرے ماجائے کو دکھا دے. زمین اپنی سطح سے بلند ہوئی, جسے تلہ زینبیہ کہتے ہیں. زینب نے کیا دیکھا کہ بھائی زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے. امام زمانہ زیارت میں سلام پڑھتے ہیں, سلام ہو اس لاشے کے اوپر کہ جو نہ زمین کے اوپر تھا نہ دین کے اوپر تھا. کیا مطلب, اتنے تیر پیوست تھے امام کے بدن میں کہ زمین کے اوپر
شمر نے جناب امام حسین کے گلے کے اوپر ضربے لگانا شروع کی، خود خنجر فتح کش سے ذبح کیا۔ ادھر ایک مرتبہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سیاہ آندھییں چلنے لگی، زینب دوڑ کر کے سید سجاد کے پاس آئی، اے بیٹا سید سجاد، ارے غضب ہو گیا، غضب سے آنکھ کھولو، میرے لال زمین کربلا کو زلزلہ آیا ہے۔ خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ بابا کا سر نو کے میدہ پر بلند، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت العلا، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق العائمة تسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگارہ بحق محمد والی محمد ہماری فقیر دیگا تو قبول فرما، اس ذکر جمیل کے صدقے میں مرحوم جعفری صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، پروردگارہ ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرما، میرے معبود ان کے خاندان کو ہر ارضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما، پروردگارہ ان کو مزید کوئی غم نہ دینا سوائے ہمیں ہدایت، حاضرین مجلس کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عنایت فرما، میرے معبود بحق محمد والی محمد سرزمین پاکستان، افغانستان، عراق، بحرین اور شام میں امن و امان کو قائم دائم فرما، محبان آل محمد کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع اعلام کو تحفظ عطا فرما، قبور آل محمد کی حفاظت فرما، ہم سب کو قبر سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفا عاجل کامل عطا فرما، بار الہ اس امام بارگاہ کو تعصب قیامت آباد فرما، یہاں کے بانیان سامعین ذاکرین کی توفیقات میں گناہ ہوئے فرما، بار الہ ظہور امام زمان میں تعبیر فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ مقرر سورہ فاتحہ میں مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر جناب محمد حبیب جعفر صاحب جناب محمد محمود جعفر صاحب کی روح صلاۃ وافر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلاغ ولہ الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض وملأت السماء وانت المستعان واليك المشتكى وعليك المعول في شدة ورخاء، اللهم صل على محمد وآل محمد قل الأمر الذين فرضت عليهم طاعتهم ورفقنا بذلك منزلة مخفض الجنة بحق فرج عاجل قريب كنبي وسره أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اکفیانی فینکما کافیان وانصرانی فینکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد والہ الطاہرین۔ متوجہ زیر السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصا سیدی مولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليكم يا سادتي وولي جميع ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، سلطان يا أبا الحسن يا علي بن المعتضى شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء، السلام عليك وعلى آبائك السبعة وابنائك الأربعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا مولاي يا ابن مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليكم يا إمام الإنس والجان. الأمان الأمان من فتنة الزمان. عجل الله تعالى فرجا وسهل الله مخرجا وظهورا وجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيرك ومحبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.